یہ بالاتفاق سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، لیکن اس کا کہنا مسنون ہے، اس لحاظ سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ اگلے مصاحف میں اس کو لکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اب یہ لفظ آمین ہے کیا، اس کو بیان کیا ہے کہ اسم الفعل الذی ہوا استجب، اس فعل کا اسم ہے جو استجب ہے، تو اسم فعل ہوا جو فعل کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ اسم فعل بمعنی امر ہے، قبول کر کے معنی میں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا معنی پوچھا تو فرمائی افعل، ذکر الزائلئی ان اسنادہ واہن، یعنی سند اس کی واہی بہت کمزور ہے۔ اب یہ اسماء افعال مبنی ہوتے ہیں تو یہ بھی مبنی ہے، مبنی برفت۔ مبنی برفت کیوں ہوا؟ اس کو کہا جیسے اینا کہ آخر کا ماقبل اس میں ساکن ہے، اگر آخر کو بھی ساکن کیا جائے تو اجتماع ساکنین ہو جائے گا، اور یہ اجتماع ساکنین جو مبنی میں ہوگا وہ لازم ہوگا۔ معرب میں جو ہوتا ہے تو وہ تو وقتی اور عارضی ہوتا ہے، جیسے زید، تو زید میں اجتماع ساکنین تو ہے، مگر جہاں ترکیب میں واقع ہوگا تو حرکت اس پر آ جائے گی، جہاں زیدن ورایت زیدن ورایت زیدن کی طرح، لیکن مبنی تو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، تو اگر اس پر سکون دیا جائے تو اجتماع ساکنین یہ لازمی طور پر ہو جائے گا۔ تو ایسی جگہ یہ کرتے ہیں کہ جب آخر سے ماقبل ساکن ہے تو آخر کو کوئی حرکت دے دیتے ہیں، جیسے اینا میں فتحہ دیا، جہرے میں آخر کو کسرہ دیا، حیثوں میں آخر کو ضمہ دیا، حولائے میں لائے، تو یہاں بھی آخر کو کسرہ دیا ہے، تو یہاں پر فتحہ دیا گیا کیونکہ اخف الحرکات ہے، سکون سے قریب ہے، تو یہ مبنی برفت ہے اینا کی طرح اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ اب یہ بتایا ہے کہ آمینہ اور امینہ دونوں آیا ہے، اس کے الف کا مد اور اس کا قصر، تو مد تو آمین ہوا اور قصر امین ہوا۔ اس بارے میں مجنون بنی عامر کا یہ مصرع ہے، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ اس کا قصہ یہ بیان کیا گیا کہ اس کے باپ لے کے گئے کعبہ کے پاس اور کہا کہ کعبہ کے پردوں کے تھام کو کہو کہ اللہم ارحنی من حب لیلہ، تو اس نے کہا اللہم لا تسلبنی حبہا ابدا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ تو یہاں پہ آمینہ اس نے استعمال کیا ہے مد کے ساتھ۔ دوسرے شاعر نے کہا، یہ جبیر ابن عزبت کا شعر بتایا گیا ہے، امین فزاد اللہ ما بیننا بعدا۔ اس کا پہلا مصرع ہے، تباعد انی فتح اذ دعوتہ، امین فزاد اللہ ما بیننا بعدا، فتح جعفر کے وزن پر، اور کہا کہ قنفذ کے وزن پر۔ ایک شخص تھا جس سے اس نے اونٹ مانگے اور اس نے دینے سے انکار کر دیا، تو اس پر یہ کہا تھا کہ فتح نے مجھ سے دوری اختیار کی جب میں نے اس کو بلایا، اور فزاد اللہ ما بیننا بعدا، تو اللہ ہمارے درمیان دوری بڑھائے۔ امینہ یا تو مقدم کر دیا، بعد میں کہنا چاہیے، پہلے کہہ دیا قبول کر، یا کوئی دعا مقدر ہے اس کی، یہ امین کہا اس نے، تو یہ قصر کے ساتھ آیا، یہ مثال ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ لفظ آمین یہ قرآن سے نہیں ہے بالاتفاق، مگر سورہ کا اس پر اس سے ختم کرنا مسنون ہے۔ مسنون ہونے کی وجہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، علمنی جبریل آمین عند فراغی من قراءۃ الفاتحہ، مجھے جبریل نے سورہ فاتحہ سے میرے فارغ ہونے کے وقت مجھے آمین سکھایا۔ اس بارے میں ابن ابی شیبہ نے مصنف نے اور امام بحقی نے دلائل میں روایت کی ہے ابو معسرہ سے، انہوں نے یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام اقرأ النبی صلی اللہ تعالی وسلم فاتحۃ الکتاب فلما قال ولا الضالین قال له قل آمین فقالہ،
کہ جب جبریل نے حضور کو سورہ فاتحۃ الکتاب پڑھائی تو جب حضور نے والضالین پڑھا تو جبریل نے کہا کہ آمین کہیے، تو حضور نے آمین کہا۔ دوسری روایت یہ قال انہ کل ختم الکتاب، یہ قال کا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال میں ہوا ضمیر حضور کے لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب پر خط پر مہر کی طرح ہے۔ اس بارے میں حدیث ابو داؤد کی روایت میں ابو زہیر نمیری سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ انہ کتابع علی الصحیفہ، یہ آمین جو ہے صحیفہ پر مہر کی طرح ہے۔ اخبرکم عن ذلک، میں اس بارے میں تم کو خبر دیتا ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ مرنا ذات لیلۃ، خرجنا ذات لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتینا علی رجل الح فی المسألہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوجب ان ختم، وقال رجل من القوم بما یختم، قال بآمین۔ تو یہ قصہ بیان کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات کو نکلے اور ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو سوال میں اصرار کر رہا تھا، یعنی بہت عزیزاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اوجب ان ختم ہے کہ اس نے واجب کر لیا، یعنی قبولیت کو اگر مہر لگائی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ بما یختموں کس چیز سے مہر لگائے گا؟ تو فرمایا آمین سے۔ اور اسی معنی میں آیت علی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آمینہ خاتم رب العالمین خاتمہ بہی دعا عبدہ، کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے جس سے اس نے اپنے بندے کی دعا کو مہر کیا۔ لیکن امام ابن حجر العسقلانی نے تخریج حدیث کشاف میں کہا ہے کہ لم یوجد ھذا فی شیء من کتب الحدیث۔ اور امام سیوطی نے کہا ہے کہ ما وقفت علیہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت علی سے یہ روایت مجھ کو نہیں ملی۔ ہاں اس کو طبرانی نے دعا میں اور ابن عدی نے کامل میں اور ابن مردویہ نے تفسیر میں روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند ضعیف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین خاتم رب العالمین علی عبادہ المؤمنین، کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے اس کے بندوں پر، مومن بندوں پر۔ مہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آمین جس دعا کے آخر میں ہوتا ہے تو قابل شمار ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کا حکم بیان کیا ہے کہ جہری نماز میں بالجہر پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، تو اپنے مذہب کے مطابق بیان کیا ہے کہ اس کو امام پڑھے گا اور جہر کرے گا جہری نماز میں، اس لیے کہ حضرت وائل ابن حجر سے مروی ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والضالین پڑھتے تو آمین کہتے، ورفع بها صوتہ، اور اس میں اپنی آواز بلند کرتے۔ لیکن دوسری روایت خفض بها صوتہ بھی ہے، اور رفع بها صوتہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تعلیماً تھا۔ اور ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ سرن اس کو کہے گا اس لیے کہ یہ دعا ہے، اور دعا کی اصل یہ ہے کہ آہستہ ادعوا ربکم تضرعا خفیہ۔ اور روایت بھی ہے عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ آمین بجہر سے نہیں پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ سے روایت یہ ہے کہ اس کو نہیں پڑھے گا، یہ روایت ضعیفہ ہمارے نزدیک ہے، اور ایسے امام مالک کے نزدیک بھی ایک روایت یہ ہے کہ سرے سے نہ سرن نہ جہرن نہیں پڑھے گا۔ لیکن امام اعظم سے مشہور یہ ہے کہ اس کو آہستہ پڑھے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل اور انس نے اس کو روایت کیا۔ یہ سب کشاف سے نقل ہے۔ والماموم میم سے یؤمن معہ، اور مقتدی امام کے ساتھ آمین کہے گا۔ اس پر یہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا اذا قال الامام والضالین قولوا آمین، جب امام والضالین کہے تو آمین کہو، اس لیے کہ ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ تو جس کا آمین ملائکہ کے آمین کے موافق ہوا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے لیے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت میں احادیث ذکر کی ہیں۔ تو سورہ کی فضیلت کو
کچھ لوگ شروع میں لاتے ہیں، سورہ سے پہلے لاتے ہیں تاکہ اس میں ترغیب ہو اور اس پر بلند رفتہ کرنے، اس کی قرأت پر بلند رفتہ کرنے کا ذریعہ ہو۔ اور بعض نے اس کو سورہ کے بعد میں ذکر کیا ہے، ایسی کشاف میں زمخشری نے کیا ہے۔ زمخشری سے پوچھا گیا کہ آپ نے فضیلت کو، سورہ کی فضیلت کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ سورہ جو ہے ذات ہے اور فضیلت اس کی صفت ہے، اور صفت مؤخر ہوتی ہے، اس لیے میں نے فضیلت کو مؤخر بیان کیا۔ اس بارے میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رواه الترمذی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، الا اخبرک بسورۃ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی سورہ کہ توریت اور انجیل اور قرآن میں اس کے مثل نازل نہیں ہوئی؟ قلت بلا۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں سوال ہوتا ہے کہ ابی بن کعب سے سرکار نے فرمایا، تو قلت بلا یعنی ابو ہریرہ روایت کرنا ہے کہ میں نے کہا کیوں نہیں، تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ لیکن معالم التنزیل میں امام بغوی نے اس کو اپنی سند سے روایت کیا ہے، اس میں صاف یہ ہے کہ قال ابی بلا، کہ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو وہی مراد ہے۔ اور یہ اس میں اختصار ہے کہ قال ابی قلت بلا، اس میں قال ابی کا حذف کر دیا، قلت بلا کو ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، نہیں بتائیے ایسی سورہ کو۔ تو فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب، وہ سورہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھ کو عطا کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ ہجر میں آیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رواہ مسلم، انہوں نے فرمایا کہ اس درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، تو اس فرشتے نے کہا ابشر بنورین اوتیتہما، آپ کو خوشخبری ہو دو نوروں کی جو آپ کو دیے گئے، لم یوتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیے گئے۔ ایک تو فاتحۃ الکتاب، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہیں۔ آپ اس میں سے کوئی حرف نہیں پڑھیں گے مگر اس کو الا اوتیتہ، مگر وہ آپ کو دیا جائے گا، یعنی اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو قرآن کی ہر سورت کلمہ، ہر کلمہ کے بارے میں یہی ہے کہ اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ اب دوسری فضیلت ہے حذیفہ ابن یمان سے، یہ روایت ہے، امام عراقی نے ایسے امام سیوطی نے کہا کہ یہ موضوع ہے، کہ نبی اقبال نے کہا کہ صرف ضعیف ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القوم یبعث اللہ علیہم العذاب حتما مقضیہ، قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے ایسا جو واجب ہو، مقدر ہو۔ تو یقرأ صبی من الصبیان فی الکتاب، کتاب مانا مکتب، تو اصل میں تو کاتب کی جمع ہے، کتاب مانا لکھنے والے، پھر ان کی جگہ جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں لکھتے ہیں یعنی مکتب، اس کو کتاب کہا گیا ہے، تسمیۃ المحل بسم الحال۔ تو ان کے بچوں میں سے کوئی بچہ مکتب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، تو اس کے سبب ان سے عذاب 40 سال تک اٹھا لیتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت میں یہ روایت ہے جس کو موضوع کہا گیا۔ اب سورۃ البقرہ مدنیۃ وآیہا 287، سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس کی آیتیں، آیتن کی جمع ہے آیت 287 ہیں، اور اس میں اختلاف بھی ہے، 85 اور 86 بھی کہا گیا۔ تو وہی اختلاف اس سے ہوتا ہے کہ کسی مقام پر کہیں کسی کی قرأت میں وقف آیت ہے، کسی کے یہاں وقف آیت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے شمار کم بیش ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہاں یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو ہے ضربہ، تو ضربت یہ کلمہ ہوا، فعل ہوا ثلاثی جس میں تینوں متحرک ہیں، مفتوح ہیں، اور ایک زاد را با،
تو ضربہ کے حروف کو جب بتانا ہو تو بتایا جائے گا کہ پہلا زاد ہے، دوسرا را ہے، تیسرا با ہے. تو زاد را با جو بولا جائے گا، جیم شین قاف جو کہا جائے گا، تو یہ سب اسما ہیں اور ان کا مسمہ وہی جو مرکب کلمات کے افراد ہوتے ہیں. تو اب ذات کا مسمہ ضربہ کا پہلا حرف، را کا مسمہ اس کا دوسرا حرف، با کا مسمہ اس کا تیسرا حرف. تو یہ سب کے سب اسما ہیں. تو ایسی الف لام میم، تو یہ اسما ہوئی. اور اسم ہونے کی دلیل کہ اسم کی یہ تعریف ہوتی ہے کہ جو مستقل معنی رکھے اور زمانہ نہ رکھے. وہ تعریف ان پر صادق آتی ہے کہ ان کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو مطلوب ضربہ میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو ض اس کا مسمہ ہوا اور اسم زاد ہوا، اور ر اس کا مسمہ ہوا اور را اس کا اسم ہوا، ایسی با. تو اسم کی جو تعریف کی گئی ہے یہ مستقل معنی رکھتا ہو اور زمانہ نہ، وہ اس تعریف ان پر صادق آتی ہے. دوسرے یہ کہ اسم کے جو خواص ہیں، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، جمع ہونا، مصغر ہونا، یہ سب اس میں پایا جاتا ہے کہ الباؤ اور باؤن، التاؤ اور تاؤن، الجیم اور جیمن، معرفہ نکرہ یہ کہا جاتا ہے. اور باعات یہ جمع، اور تصغیر بھی اس کی آتی ہے. اور یہ سب اسم کے خواص ہیں. تو اسم کے جو خواص ہیں وہ اس کے اوپر ایک بعد دیگرے آتے ہیں، یعنی ایک ہی حالت میں معرفہ، ایک ہی حالت میں نکرہ نہیں ہوگا. کبھی معرفہ ہوگا، کبھی نکرہ ہوگا، کبھی واحد ہوگا، کبھی جمع ہوگا، کبھی تسنیہ ہوگا. جیسے الباؤ، الباعان اور الباعات. تو اس کو کہا ہے دوسرا کہ اسم ہونے کے دلیل. اچھا، الف لام میم مسائل الالفاظ التی تہجا بہا. تہجا ہے، تہجی کرنا یعنی حروف کو شمار کرنا. یہ حمزہ نہیں بلکہ الف ہونا چاہیے. تہجا ہے، تہجا. الف لام میم مسائل الالفاظ التی تہجا بہا اسماء. الف لام میم اور باقی الفاظ جن سے تہجی ہوتی ہے یہ اسماء ہیں، جن کے مسمیات وہ حروف ہیں جن سے کلمات مرکب ہوتے ہیں. اب اسماء ہونے کی پہلی دلیل دخولها فی حد الاسم، اس لیے کہ یہ سب جیم شین قاف وغیرہ یہ سب اسم کی تعریف میں داخل ہیں کہ ان کا ایک معنی و مسمہ ہے اور زمانہ ان کے ساتھ نہیں ہے. دوسرے واعتبار ما یختص به علیہا اس کا صلہ آتا ہے کہ ان اسماء کے اوپر یک بعد دیگرے وہ آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں جو اسم سے خاص ہے، یعنی معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، جمع ہونا، تصغیر اور اس کے مثل، جیسے امارت، تفخیم، وصف، اضافت. تیسری دلیل وبہی صرح الخلیل و ابو علی، اور خلیل اور ابو علی نے اس کی تصریح کی ہے. تو خلیل نے پوچھا کہ تم ضربک میں جو زاد ہے، جو کاف ہے، اس کو کیسے ادا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں زاد کاف. تو کہا کہ اتیتم بالاسم، تم لوگ تو اسم بولے. تو کہا پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو کہا میں کہتا ہوں ذاک ہے. تو اتیتم بالاسم جو انہوں نے کہا تو اس سے معلوم ہے کہ زاد کاف یہ سب اسم ہے. ایسی ابو علی نے کتاب الحجہ میں بیان کیا ہے. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے حدیث سے کہ تو اس کا جواب دیا ہے ما روى ابن مسعود فالمراد به. ما روى یہ مبتدا ہے، فالمراد به غیر المعنی یہ خبر ہے. جو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے انہ قال، یعنی قال النبی علیہ السلام کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے کتاب اللہ سے کوئی حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکی اپنے 10 مثل پر ہوگی، یعنی اس کا 10 گنا ثواب اس کو دیا جائے گا. لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بل الف، بلکہ الف حرف ہے اور لام حرف ہے اور میم حرف ہے. تو الف لام میم کو حدیث میں حرف بیان کیا گیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم یہ اسم ہے، تو یہ حدیث کے خلاف ہوا. تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اسم کا جو معنی ہے
وہ ہے لفظ وزیل معنن فی نفسی غیر مقترن بعدل اعظم الثلاثہ، یہ بات کی اصطلاح ہے جو نحویوں نے بعد میں ایجاد کی ہے، اور قرآن کی تنزیل کے زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی، ورنہ حرف کا لغوی معنی تو طرف اور کنارہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کلمہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو حدیث میں جو لفظ حرف آیا اس سے مراد ہے کلمہ، کہ یہ بھی ایک کلمہ، یہ بھی ایک کلمہ، اور ان سب پر الگ الگ ثواب ملے گا۔ یا یہ ہے کہ حضور نے ان کو حرف کہا اس کے مسمہ کے لحاظ سے، کہ الف کا مسمہ حرف ہے تو کہا کہ الف حرف ہے، لام کا مسمہ حرف ہے تو فرمایا لام حرف ہے، ایسی میم، یہ دو جواب دیے۔ فل مراد بھی جو حدیث میں آیا ہے اس سے مراد وہ اس معنی کے علاوہ ہے جس پر بعد میں اصطلاح قائم ہوئی۔ فإن تخصیصہ بہ عرف مجدد، اس لیے کہ لفظ کو اس اصطلاح سے خاص کرنا یہ نئی اور تازہ عرف ہے، بلکہ مراد یا تو لغوی معنی حرف معنی کلمہ، ولعلہ علیہ السلام سماہ باسم مدلول ہی، دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرف کہا اس کو مدلول کے نام پر، کہ مدلول جو اس کا ہے وہ حرف ہے تو اس لحاظ سے اس کو حرف کہا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ اسماء کی خوبی بیان کی ہے کہ یہ اسماء ایسے ہیں کہ ہر اسم میں مسمى پہلا حرف ہوتا ہے، جیسے صاد ہے اسم تو اس کا پہلا حرف صاد ہے، س ہے، ضاد ہے تو اس کا پہلا حرف ضا ہے، لام ہے تو اس کا پہلا حرف لام ہے، ل ہے، میم ہے تو اس کا پہلا حرف میم ہے۔ تو چونکہ اسماء یہ مرکب ہے اور مسمیات جو ہے یہ مفرد ہیں، تو مرکب میں مفرد کو لانا یہ ممکن تھا، تو اس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے کہ پہلا حرف وہی مسمہ کو رکھا گیا ہے۔ تو جتنے بھی اسماء ایسے قاف، کاف، جیم، شین، سب میں مسمہ پہلا حرف واقع ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسم پورا ہونے سے پہلے مسمہ تک ذہن پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اب رہ گیا الف، تو الف چونکہ ساکن الاوسط ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے اور شروع میں آ نہیں سکتا ہے، جیسے قالا ہے، باع ہے، تو اس کا پہلا بیچ والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اب اس کو شروع میں رکھتے تو ادا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے الف کے نام میں بجائے پہلے حرف الف رکھنے کے حمزہ رکھ دیا گیا ہے۔ الف میں جو ہے حمزہ ہے، تو اس کا نام رکھنے میں شروع میں الف نہیں آ سکا بلکہ اس کے بدلے میں حمزہ آیا، اس کو کہا وَاسْتُعِيرَتِ الْحَمْزَةُ مَكَانَ الْأَلِف، اور الف کی جگہ حمزہ مستعار ہوا اس لیے کہ الف سے ابتدا متعذر ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اچھا یہ رہ گیا ولما کانت مسمیاتها حروفا وحدانا، واحد کی جمع وحدان، جیسے راکب کے رکبان، اور جب ان کے مسمى تنہا حروف تھے اور یہ اسماء جو ہیں یہ مرکب تھے، تو مرکب میں اس مفرد کو جوڑا جا سکتا تھا، صدرت بہا، تو ان اسماء کو انہی مسمیات سے شروع کیا گیا تاکہ ان اسماء کا مسمى کو ادا کرنا سب سے پہلے کان سے ٹکرائے۔ تو تمام اسماء میں یہی ہے کہ مسمى پہلا حرف آیا ہے اور الف کی جگہ حمزہ مستعار ہوا چونکہ الف سے ابتدا متعذر ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سب مبنی ہے کہ معرب ہے۔ یہ مبنی ہے کہ معرب ہے، تو بعد میں معرب کا، بعد میں مبنی کا۔ مصنف نے کہا کہ معرب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر فی الحال اعراب نہ ہو، تب تو ظاہر ہے کہ فی الحال جبکہ یہ موقوف ہوتے ہیں تو ان پر اعراب نہیں آتا ہے، لیکن اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ اعراب کو قبول کرنے والے ہیں اور مبنی اصل سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ معرب ہوں گے۔ تو اس کو کہا ولا یلی ولی متصل بعد منا، کہ یہ متصل ہونا چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ وہ معلوم طلح العوامل موقوفۃ، کہ جب تک کہ عوامل ان سے متصف نہ ہو یا متصل نہ ہو تو یہ موقوف اور اعراب سے خالی ہوتے ہیں، جیسے جیم، شین، قاف، صاد، نون، ایسے سکون کے ساتھ ان کو ادا کیا جاتا ہے اور اعراب ان پر نہیں آتا ہے، لفقد موجبہ و مقتضیہ، کیونکہ اعراب کا موجب یعنی عامل اور اعراب کا مقتضی یعنی معنی، فاعلیت، مفعولیت، اضافت
یہ نہیں پایا جاتا ہے تو جب عامل بھی نہیں ہے اور معنی بھی نہیں ہے رفع نصب جر کا تو ان پر اعراب نہیں ہوگا. لیکن نہ قابلۃ یا، لیکن یہ اعراب کو قبول کرنے والے معرضۃ لہو، اعراب کے عارض ہونے کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہ مبنی اصل سے مناسبت نہیں رکھتے، تو یہ مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے. ہاں اگر یہ اصطلاح قائم کر لیں کہ جب تک اعراب نہیں آئے تب تک معرب نہیں ہوگا تو اس لحاظ سے نہیں معرب ہوں گے، لیکن اعراب کے قابل ہیں اور مبنی اصل سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں تو بعد میں معرب ہوں گے. اب اس پر دلیل قائم کی ہے کہ قابل اعراب ہے، اسی لیے صاد قاف کہا گیا. تو صاد میں قاف میں دو ساکن آخر میں جمع ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ معرب ہے اور بعد ترکیب میں واقع ہونے کے بعد ان پر اعراب آئے گا تو یہ دو ساکن کا جو اجتماع ہے وہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے. اور مبنی میں یہ ہوتا ہے کہ دو ساکن جہاں سے جمع ہوتے ہیں تو آخر والے کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے وہی گزرا آئینہ حیثو جہرے، تو آخر کا معقول جب ساکن تھا. اب اگر آخر کو بھی ساکن رکھتے تو اجتماع ساکن دائمی طور پر ہوتا، اس سے بچنے کے لیے آخر کو حرکت دے دی گئی. اسی لیے قاف صاد قاف کہا گیا اس حالت میں کہ ان دونوں میں دو ساکنوں کو جمع کیا گیا ہے، اور آئینہ اور ہاولائے جیسا معاملہ نہیں کیا گیا کہ آئینہ میں آخر والے کو حرکت دے دی گئی، ہاولائن بھی آخر کو حرکت دے دی گئی. ویسے اس میں سادہ قافہ یا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں لائی گئی، کیونکہ یہاں پر جو سکون ہوتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو بیان کیا ہے کہ ان کا الف لام میم وغیرہ جو حامیم وغیرہ جو آئے ہیں کل صورتوں کے شروع میں، تو ان کا کچھ معنی ہے یا نہیں ہے.